سورہ زمر پارہ نمبر 24 آیہ کریمہ نمبر 60 اور 61۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویوم القیامۃ تری الذین کذبوا علی اللہ وجوہہم مسودۃ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین وینجی اللہ الذین اتقوا بمفازتہم لا یمسهم السوء ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ ویوم القیامت، اور قیامت کے دن، تری الذین، تو دیکھے گا ان لوگوں کو، کذبوا علی اللہ، جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا، وجوہہم مسودہ، کہ ان کے چہرے کالے ہوں گے، الیسا، کیا نہیں ہے، فی جہنم مثوی للمتکبرین، متکبرین کا ٹھکانہ جہنم، وینجی اللہ، اور اللہ نجات دے گا، الذین، ان لوگوں کو، اتقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، بمفازتہم، ان کی کامیابیوں کی وجہ سے، لا یمسهم السوء، انہیں کوئی تکلیف نہیں چھوئے گی، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب اللہ جل سبحانہ وتعالی نتیجتاً نافرمانوں کے حالات کو بیان فرما رہا ہے کہ جو لوگ دنیا میں اللہ جل سبحانہ وتعالی پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اب جھوٹ کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک وہ جھوٹے ہیں جو اللہ کے شریک بناتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، کوئی کہتا ہے کہ جنات اللہ کی بیٹیاں ہیں، کوئی کہتا ہے بت اللہ کے شریک ہیں، کوئی کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے العیاذ باللہ بیٹے ہیں، کوئی کہتا ہے حضرت عزیر علیہ السلام استغفر اللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ ایک یہ جھوٹے ہیں، ایک یہ جھوٹے ہیں۔ ایک وہ بھی جھوٹے ہیں جو یہ کہتے ہیں یہ تو نماز مولویوں نے خود بنائی ہے، اللہ نے تو کوئی پابندی نہیں لگائی۔ یہ جو دین کو اتنا سخت کر کے بیان کرتے ہیں، یہ مولویوں کا اپنا گڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ تو کوئی ایسا نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ پر بہتان باندھ رہا ہے، یہ بھی اللہ پر کذب ہے، یہ بھی اللہ پر جھوٹ ہے کہ جو دین کو اپنی مرضی سے چلانا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیے ہمارا حال، سلام پھرتا ہے تو دعا کا بھی انتظار نہیں کرتے، پیچھے کوئی نماز پڑھ رہا ہے اس کو بھی نہیں دیکھتے، بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے بیچاروں کو قید سے چھٹی ملی ہے، یہ قید خانے میں بند تھے اور ان کی روبکار آ گئی ہے۔ حالانکہ ہمارے آقا کریم کا فرمان کیا ہے؟ المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن مسجد میں اس طرح خوش ہوتا ہے جس طرح مچھلی پانی میں، کہ جس طرح مچھلی کو پانی کے بنا سکون نہیں ملتا اور وہ پانی کے بنا تڑپنا شروع ہو جاتی ہے، اس طرح مومن کو مسجد کے بغیر سکون نہیں ملتا۔ لیکن یہاں ہم کیا ہے، الٹ دیکھتے ہیں، سلام پھیرنے کی دیر ہے پھر بھاگتے دیکھو ان کو۔ اور یہ نہیں ہے کہ کوئی ضروری کام ہے، کوئی سفر کرنا ہے، باہر گاڑی کھڑی ہے، کیا ہے، بازار میں گھومنا ہے، کسی دکان پر بیٹھنا ہے، جا کر ٹیلی ویژن پر ڈرامہ دیکھنا ہے، کوئی گپ شپ لگانی ہے، کوئی برا کام کرنا ہے، ان کام کے لیے ہم بھاگتے ہیں مسجد سے۔ پھر بھی ہم کہتے ہیں ہمارے گھروں میں برکتیں ہونی چاہیے، ہمارے گھروں میں رحمتیں ہونی چاہیے، ہماری زندگیوں میں سکون ہونا چاہیے، ہماری زندگیاں خوشحال ہونی چاہیے، ہمیں بیماریوں سے عافیت ملنی چاہیے۔ یہ ہے ہمارا حال۔ اب ابھی مسجد بھری ہوئی تھی، ہر بندے کو پتہ ہے اللہ کا قرآن کا درس ہوگا، دیکھیے کیسے بھاگ کر گئے۔ اب اس کے بعد بھی ہم کہتے ہیں ہمارے گھروں میں رزق کی فراوانی ہونی چاہیے۔ اللہ کا کلام سننے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔
اور پھر ہم کہتے ہیں ہم تو خوشحال ہونے چاہیے۔ تو اللہ پر جو لوگ بہتان باندھتے ہیں، افترا باندھتے ہیں، کذب باندھتے ہیں، ایک وہ ہیں جو کافر ہیں، ایک وہ ہیں جو کلمہ پڑھ کر بھی اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وجوہ مسودہ، ان کے چہرے قیامت کے دن کالے ہوں گے، یہ کالے منہ والے ہوں گے۔ سیدھا سا پنجابی کا ترجمہ، یہ کالے منہ والے ہوں گے قیامت کے دن۔ میدان معاشر میں ان کے منہ کالے سیاہ ہوں گے۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، اور کیا متکبرین کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ اب تکبر، یہاں متکبرین کہتے ہیں تکبر کرنے والے کو۔ اب تکبر کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اس کی تعریف جو مفسرین کرام نے کی ہے، جو محدثین نے کی ہے، جو علماء نے کی ہے، وہ کیا ہے؟ حق کا انکار کرنا اور دوسروں کو حقیر جاننا، یہ ہے تکبر۔ یہ تکبر کی تعریف ہے، حق کا انکار کرنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، کم تر سمجھنا، چھوٹا سمجھنا، اپنے سے کم تر سمجھنا، یہ ہے تکبر کی تعریف۔ اور اللہ فرماتا ہے متکبرین کہاں ہوں گے؟ جہنم میں۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ 40 سال جو سفر کو جتنا وقت لگتا ہے نا، اتنے دور تک جنت کی خوشبو جائے گی۔ جنت سے 40,000 سال کا سفر ابھی دور ہوگا تو جنت کی خوشبو وہاں تک جائے گی۔ اور حدیث میں کیا آتا ہے؟ تکبر کرنے والے کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ متکبرین، حضرت عمر بن شعیب وہ اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا متکبرین کا انجام چمٹیوں کی طرح ہوگا۔ میدان معاشر میں یہ چمٹیوں کی طرح کر دیے جائیں گے، مسلے جائیں گے پاؤں کے نیچے اہل معاشر کے، اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں ہانکے گا۔ کیسی جہنم کی طرف؟ جس جہنم کا نام ہے بولس۔ حدیث میں آتا ہے بولس جہنم کی طرف ان کو ہانکا جائے گا۔ اور بولس جہنم کون سی ہوگی؟ جس کے شعلے بڑک کر اوپر کو نکلے ہوئے ہوں گے، اور اس میں جانے والوں کو پینے کے لیے جہنمیوں کی پیپ دی جائے گی۔ یہ متکبرین کا انجام ہوگا جو تکبر کرتے ہیں۔ اب میں اور آپ اپنے آپ کو ایک سٹیج پر کھڑا کر کے سوچیں ہم کہاں ہیں؟ کیا ہم دوسروں کو حقیر نہیں سمجھتے؟ کیا ہم دوسروں کو کمتر نہیں سمجھتے؟ کیا ہم دوسروں کو اپنی نگاہوں میں گناہگار نہیں سمجھتے؟ کیا ہم اپنے آپ کو خود بڑا نیکوکار نہیں سمجھتے؟ تو یہ متکبرین کی سزا ہے، یہ متکبرین کی سزا ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے علاوہ کبھی کسی گناہگار مسلمان کو منبر پر کھڑے ہو کر کہا یہ بے ایمان ہے؟ حضور ایک میت کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے گئے تو صحابہ نے کہا حضور نہ پڑھانا، یہ بڑا گناہگار ہے، بہت بڑا گناہگار ہے۔ سرکار پریشان ہو گئے۔ اب ایک طرف صحابہ کا مطالبہ ہے، ایک طرف اس مسلمان کی بخشش کا معاملہ ہے۔ اب سرکار پریشان ہو گئے۔ سرکار نے کھڑے ہو کر فرمایا اچھا ایک بات بتاؤ، کسی بندے کو اس کی ایک نیکی کا پتہ ہو، ایک نیکی کا پتہ ہو؟ ایک کھڑے ہو گئے صحابی، انہیں کہا ہاں جی ایک نیکی کا مجھے پتہ ہے۔ کیا؟ اس نے ایک رات مدینہ پاک کی حفاظت کے لیے میرے ساتھ سرحد پر پہرا دیا تھا۔ حضور نے فرمایا صفے بناؤ، میں اس کی نماز جنازہ پڑھاتا ہوں۔ ایک نیکی پر حضور نے نماز جنازہ پڑھا دی۔ ہم یہاں کیا کرتے ہیں؟ اچھالتے ہیں، دوسروں کے عیب کو اچھالتے ہیں، اور خود ہم بڑے نیکوکار بننے کے دعوے کرتے ہیں۔ تو متکبرین کی تعریف کیا ہے؟ کہ دوسروں کو حقیر جاننا اور حق کا انکار کرنا،
یہ متکبرین ہیں، اور متکبرین کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کے بعد اب مکذبین کی وعید کے بعد اللہ تعالیٰ مومنین متقین کے وعدے کا ذکر فرما رہے ہیں، اور وہ وعدہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا، اللہ متقین کو نجات دے گا بِمَفَازَتِهِمْ، ان کی کامیابیوں کے سبب سے، ان کی کامیابیوں کے سبب سے اللہ متقین کو کیا کرے گا؟ نجات عطا فرمائے گا۔ اور وہ کامیابیاں کیا؟ جو انہوں نے دنیا میں نیک اعمال کیے، عاجز بن کر رہے، مسکین بن کر رہے، کسی کو برا نہیں کہا، خود اپنا محاسبہ کرتے رہے، خود اپنی طرف دیکھتے رہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں دوسرے کو برا اس وقت کہنا جب یقین ہو جائے کہ میرے اندر ایک بھی برائی نہیں ہے۔ جتنی دیر تک اپنے اندر ایک بھی برائی ہے نا، فرمایا دوسرے کو برا مت کہنا، پہلے اپنی اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرو جو اپنے اندر ہے۔ وہ میں نے کئی مرتبہ حضرت بابا بلے شاہ کا قول آپ کو سنایا ہے کہ بھولیا اڑدیاں پھردائیں کدے اپنے آپ نو بھی پڑھے آئی، کہ کبھی اپنے آپ کو بھی تو پڑھ کے دیکھنا کہ تو کیا ہے۔ تو سب سے پہلے اپنا محاسبہ، تو کامیابی ہے، نجات ہے متقین کی بے مفازاتہم، ان کی کامیابیوں کے سبب۔ اور وہ کامیابیاں کیا؟ جو دنیا میں انہوں نے نیک کام کیے، اپنے آپ کو عاجز رکھا، حقیر رکھا، مسکین بن کر زندگی گزار گئے، تکبر نہیں کیا، غرور نہیں کیا، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں عجز کرتے رہے، اس کا شکر ادا کرتے رہے، قدم قدم پر ڈرتے رہے اس کی ذات سے، اور اپنے کسی عمل پر اترائے نہیں، تکبر نہیں کیا۔ وہ میاں صاحب فرماتے ہیں نا، راتی زاری گرگر رومن نیند اکھیاں تھیں دوندے، فجری ویلے گناہ گار کہلاون ہر تھی نیویں ہوندے۔ کہ اللہ والوں کی نشانی کیا ہے؟ ساری رات زاروں قطار اللہ کی بارگاہ میں روتے ہیں، لیکن جب صبح ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ خدا کی خدائی میں سب سے بڑا گناہ گار تو میں ہی ہوں۔ یہ میاں صاحب فرماتے ہیں۔ تو یہ ہے جن کے لیے اللہ نے کامیابی رکھی ہے، لا یمسہم السوء، انہیں کوئی تکلیف چھوئے گی بھی نہیں، قیامت کے دن کوئی تکلیف انہیں چھوئے گی بھی نہیں، تکلیف پہنچی تو دور کی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں اپنے عاجز بندوں کو کوئی تکلیف پہنچنا ہی نہیں دوں گا۔ ادھر قبر سے اٹھیں گے، ادھر محشر میں پہنچیں گے، ادھر سیدھے جنت میں، ادھر سیدھے جنت میں، کوئی حساب نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی اعمال نہیں، کوئی پوچھا نہیں جائے گا، کوئی سوال نہیں ہوگا۔ بس اللہ فرمائے گا انہیں محشر میں ٹھہرانے کی زحمت بھی نہ دو، یہ میرے بندے ہیں، انہیں آج سورج کی تپش نہیں لگنی چاہیے، بس انہیں سیدھے جنت میں داخل کر دو۔ لا یمسہم السوء، انہیں کوئی سوء چھوئے گی بھی نہیں، ولا ہم یحزنون، اور کوئی غم بھی نہیں پہنچے گا، وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق